بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اماں اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ دن کے بعد میرے کالج میں پارٹی ہونے والی تھی۔ میرا ڈانس سب لڑکیاں ہی پسند کرتی تھیں اور میری دوستوں نے خاص طور پر مجھ سے اس بات کی فرمائش کی تھی کہ میں اس پارٹی میں لازمی پرفارم کروں گی۔ چونکہ مجھے خود بھی ناچنے گانے کا بہت شوق تھا اور اوپر سے میری سہیلیوں کی بھی یہ فرمائش تھی، تو میں اپنی سہیلیوں کی یہ بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میرے امی ابو کو میری یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ اس وجہ سے مجھے اکثر ڈانٹتے بھی تھے کہ مجھے نماز روزے پر دھیان دینا چاہیے، اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ مگر میں پڑھائی سے زیادہ فالتو سرگرمیوں میں ہی حصہ لیتی تھی۔ یہ عادت میری بچپن سے ہی پختہ ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا، اور جب کبھی اسکول میں یا خاندان میں کسی شادی پر ڈانس کرتی تھی تو تب امی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، اور یہ ان کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا کہ میں کسی بھی فنکشن پر سب کے سامنے ناچنے سے جھجکتی نہیں تھی۔ جبکہ میری چھوٹی بہن بالکل میرے برعکس تھی۔ جب میں بچپن میں ڈانس کرتی تھی تو تب میری امی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب میرے ماموں کی شادی تھی، اور ماموں کی شادی پر بھی میں نے خوب ڈانس کیا تھا۔ اور تب امی کو ان کی رشتہ دار خواتین نے کہا کہ نوجوان لڑکی کا یوں ٹھرکنا اچھا نہیں ہے۔ تب امی نے بھی مجھے غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میں بچی نہیں رہی بلکہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، مجھے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ لوگ میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔ مجھے باقی لڑکیوں کی طرح سلجھے ہوئے انداز میں رہنا چاہیے۔ میری باقی کزنس بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی تھیں، وہ دھیمے لہجے میں بولتی تھیں اور دھیمے انداز میں ہنستی تھی، جبکہ میں سب سے مختلف تھی۔ اب ان سب باتوں پر امی کو بہت غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اب بات بر بات مجھے ٹوکنے لگی تھی، مجھے روکنے لگی تھی، اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی ایسی تھی۔ اس سے پہلے تو امی کو کبھی ان باتوں کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اب جب میری عادتیں پختہ ہو گئی تھیں تو اب مجھ پر اعتراض کرنے لگی تھی۔ اب نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ خاندان کی عورتوں کی باتوں کی وجہ سے مجھ پر ضرورت سے زیادہ سختی کرنے لگی تھی، اور اس سب سے جیسے میں بہت ہی زیادہ جھنجھلانے لگی تھی۔ اب میں کالج میں آ چکی تھی۔ میری سب دوستوں نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ایک دن اپنی کلاس کی ایک چھوٹی سی پارٹی میں نے ڈانس کیا تھا جو کلاس کی سب لڑکیوں کو ہی پسند آیا تھا، اور اکثر ہی بریک ٹائم میں اپنی دوستوں کی فرمائش پر کوئی نہ کوئی گانا گاتی تھی یا پھر کسی گانے پر ڈانس کیا کرتی تھی، اور اگر کبھی ٹیچر دیکھ لیتی تو ہمیں بری طرح سے ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی۔ میرے محلے کی کچھ لڑکیاں جو مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھیں وہ یہ باتیں گھر آ کر میری امی کو بتاتی تھیں، تو امی کی وجہ سے مجھے میری الگ سے کلاس لگا کرتی۔ میرے ابو بہت مذہبی قسم کے تھے، انہیں اس طرح کی باتیں سخت ناپسند تھیں۔ امی مجھے اسی بات پر دھمکی دیتی تھی کہ میں تمہارے بابا کو یہ سب بتا دوں گی، وہ تم سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ امی کی یہ بات سن کر میں ڈر کے مارے وہیں پر چپ ہو جاتی اور ان سے وعدہ کر لیتی کہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اب کالج میں فنکشن ہونے والا تھا اور یہ میرا کالج میں بھی آخری سال تھا، اور تبھی جب میری سہیلیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے پھر سوچ لیا کہ ایک بار اس فنکشن میں ڈانس کر لیتی ہوں۔ میرے محلے کی جو لڑکی امی کو یہ بات بتاتی تھی اب اس نے وہ کالج چھوڑ دیا تھا، اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ امی کو یہ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آج ڈانس کی پریکٹس کرنے کے لیے میں چھت پر بنے ہوئے کمرے میں آ گئی، کیونکہ نیچے امی کے دیکھ لیے جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں کتابیں اٹھا کر پڑھنے کا بہانہ کر کے اوپر آ گئی۔ اوپر آ کر پڑھنے کے بجائے میں اپنی ڈانس پریکٹس کیا کرتی تھی۔ اس دن بھی مغرب کے وقت جب امی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں تو میں کتابیں اٹھا کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ اب فنکشن ہونے میں محض 3-4 دن ہی رہ گئے تھے، اور مغرب کے وقت مسجد میں اذان ہو رہی تھی، اور میں شروع سے ہی مذہب کی طرف میرا لگاؤ نہیں تھا۔ میں مارے باندھے نماز فرض ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں اذان ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو میں نے آہستہ آواز میں میوزک آن کر لیا اور پھر سے ڈانس کرنے لگی۔ ناچتے ناچتے میں ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتی تھی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک دم مجھے کسی کی ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ میرے پاؤں میں اچھی خاصی چوٹ آ گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کے رہ گئی کہ مجھے کس چیز سے ٹھوکر لگی ہے۔ اب جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، چھت تو بالکل خالی تھی،
اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے تو واضح طور پر کسی سے خود کو ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہاں پر تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں کتابیں اٹھا کر لنگڑاتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں چل رہی ہو؟ تبھی میں نے امی کو کہا کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، میں گر گئی تھی، اور مجھے پاؤں میں اس قدر درد تھا کہ اگلے دن میں کالج میں بھی نہیں جا سکی اور نہ ہی کچن کے کاموں میں امی کی مدد کروا سکی۔ یہ 2 دن میرے اس پاؤں کی وجہ سے میری چھوٹی بہن کی پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو رہا تھا۔ وہ بار بار آتے جاتے مجھے جتاتی تھی کہ تم اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی ہو اور تمہاری وجہ سے مجھے گھر کے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنا منہ بسور کر رہ گئی۔ خدا خدا کر کے میرا پاؤں کچھ دن تک ٹھیک ہوا تو میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ اب فنکشن میں محض 1 دن ہی رہ گیا تھا، اور اتنے دنوں سے میں اپنے ڈانس کی پریکٹس بھی نہیں کی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اپنے کالج میں سب سے اچھا ڈانس میرا ہی ہو، اسی وجہ سے مجھے اس کے لیے اچھے سے پریکٹس کرنی تھی۔ آج پھر میں اوپر چھت پر پریکٹس کرنے کے لیے جب آئی تو آج بھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اور آج بھی میں ناچتے ہوئے بے خود ہو گئی تھی، اور تبھی ایک دم کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ میں زمین پر گرنے ہی والی تھی جب مجھے کسی نے کمر سے تھام لیا۔ میں ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون تھا۔ مجھے اپنے جسم پر واضح طور پر کسی کے لمس کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا کر رہ گئی۔ فوراً خود کو اس نادیدہ ہستی کی گرفت سے آزاد کروایا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کمرے میں کوئی اثرات تو نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ تبھی میں کمرے سے باہر نکل آئی اور ارد گرد اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میری نظر سامنے والی چھت پر پڑی جہاں پر ایک لڑکا موبائل لیے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں فوراً سے اپنی کتابیں اٹھا کر نیچے آ گئی۔ اب میں بار بار یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کون تھا جس نے مجھے گرنے سے تھاما تھا، اور پھر میرا دھیان اس لڑکے کی طرف چلا جاتا تھا، کہیں اس نے مجھے ڈانس کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا۔ اگر ایسا تھا تو کہیں امی تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ میرا خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو آج مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہو، جیسے کوئی میرے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبا رہا ہو۔ میرے سر میں درد تھا اور میں نے اس بات کا کسی سے اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا وہ درد غائب ہونے لگا اور میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ رات کو نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا ہاتھ کسی گرم چیز پر رکھا ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر یہ کیا، میرا ہاتھ تو بستر پر ہی تھا اور آس پاس تو کوئی بھی ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ گرم ہو گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے ہاتھ کو چھو کر دیکھا تو میرا ہاتھ بہت ہی زیادہ گرم ہو رہا تھا اور میں حیران پریشان رہ گئی۔ ہاتھ لحاف سے باہر ہونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ اتنا گرم کیسے تھا، جیسے میں اسے آگ پر سینکتی رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد میری آنکھ جا کر لگی۔ اگلے دن میرا کالج میں فنکشن آ گیا تھا اور میں امی کے منع کرنے کے باوجود گھر سے ہی بہت اچھی طرح سے سج دھج کر تیار ہو کر گئی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ تم کالج میں جا کر تیار ہو جانا، یوں گھر سے تیار ہو کر جانا اچھا نہیں ہے، آس پاس محلے والے کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ امی کی بات سن کر میں ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ امی آپ کون سے زمانے میں رہتی ہیں؟ آج کل کے زمانے میں یہ باتیں عام ہیں۔ اور پھر میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے کالج میں آ گئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلی تو تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد جب میں گلی کا موڑ موڑ رہی تھی تو میں کسی سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا تھا جو کل مجھے چھت پر نظر آیا تھا۔ اب وہ ستائشی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں غصے سے اس کو گھور کر آگے بڑھ کر رہ گئی۔
کافی آگے جانے کے بعد جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت خوبصورت تھی اور آج تو میں قیامت ڈھا رہی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اس لڑکے کا یوں سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھنا بہت برا لگا تھا۔ کالج میں آج میری پرفارمنس سب سے زیادہ بہترین تھی اور آج تو میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تمام ٹیچرز اور لڑکیوں نے میری تعریف کی تھی اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی کے بعد جب میں گھر آ رہی تھی تو تبھی گلی کے نکڑ پر مجھے وہ لڑکا پھر سے نظر آ گیا اور اب کی بار اس کے ساتھ 2 لڑکے اور موجود تھے۔ میں جب ان کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ مجھے عجیب سے انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک گھورنے لگے اور آپس میں سرگوشیوں میں نہ جانے کیا باتیں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ میں اسے سخت سنانے ہی والی تھی جب محلے میں سے ایک عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی مجھے لڑکوں کے پاس کھڑے دیکھ لیا تھا۔ میں سٹ پٹا گئی اور جلدی سے گھر کی جانب چل پڑی۔ اس محلے میں سب لوگوں کو پر کا کوا بنانے میں مہارت حاصل تھی اور ذرا ذرا سی بات کو وہ طول دے کر اسے بڑھا چڑھا دیا کرتے تھے۔ تب بھی میں کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میں خاصی بدحواس لگ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے امی کی بات کا اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پانی پینے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تھے، تو میں نے امی سے بہانہ کیا کہ میرے پیچھے کتا لگ گیا تھا، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ پھر میں امی اور چھوٹی بہن کو آج لی گئی تصاویر دکھانے لگی تھی۔ میں نے وہ ویڈیوز ایک الگ فولڈر میں چھپا کے رکھی تھی جن ویڈیوز میں نے ڈانس پرفارمنس دی تھی، اور ان کو تصویریں دکھانے کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو میں اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جھمکے کو چھوا ہو۔ میں حیرت سے پلٹی، آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور اب میرے بال میرے چہرے کے ارد گرد یوں اڑنے لگے، یوں چہرے کا طواف کرنے لگے جیسے یہاں پر پنکھا چل رہا ہو، جبکہ ابھی تو سردی کا موسم تھا اور اس وقت تو ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے بالوں کو پونی میں باندھ دیا اور واپس جیولری رکھ کر واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب میرے کانوں میں وہ گھمبیر سرگوشی کی آواز سنائی تھی کہ بالوں کو کھلا رہنے دو، یہ تم پر ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز تو کسی لڑکے کی تھی، یہاں پر تو کوئی لڑکا نہیں تھا، تو پھر مجھے آواز کیوں سنائی تھی؟ میں کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، گھر میں میری امی اور بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور یوں ہمارے گھر میں قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی لڑکا آتا جاتا ہی نہیں تھا، مگر میں نے وہ آواز واضح طور پر سنی تھی اور میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو اور مجھے محض یوں ہی ایسا محسوس ہوا ہو۔ اس کے بعد میں پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میرے پیپرز تھے اور زیادہ تر میں اور میری چھوٹی بہن اوپر والے کمرے میں جا کر الگ تھلگ پڑھائی کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ گھر میں اکثر محلے کی کوئی نہ کوئی عورت آئی رہتی تھی اور جن کے ساتھ اکثر بچے بھی ہوتے تھے جو پورے گھر میں شور مچاتے دندناتے پھرتے تھے، اور ان کی موجودگی میں تو ایک لفظ پڑھنا بھی محال ہو جاتا تھا۔ جب ہی میں چھت پر آئی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے گھور کر دیکھ رہا ہو۔ مجھے اپنے چہرے پر واضح طور پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو مجھے اشارے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کتاب وہیں پر پٹکی اور اسے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں ابو کو بتا دوں گی۔ ہم لوگوں کی چھت آپس میں ملی ہوئی تھی، تبھی ایک دوسرے کی بات آسانی سے سن سکتے تھے۔ اس نے زمین پر جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور وہ میری طرف پھینک دیا۔ اب اس پتھر پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی۔ جب میں نے نیچے جھک کر وہ پتھر اٹھایا اور کاغذ کھولا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس دن پہلی بار دیکھا جب تم ڈانس کر رہی تھی اور تم اتنی محو تھیں کہ تمہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔
اور تب میں نے تمہاری خوبصورت سی ویڈیو بھی اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لی تھی، اور سینکڑوں بار تمہاری اس ویڈیو کو میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر میرا خوف سے رنگ پیلا پڑ گیا۔ جب اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ ویڈیو کسی کو بھی نہ دکھاؤں، تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں، تو مجھے ابھی کال کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تم سے کیا چاہیے۔ اب تو غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی کہ یہ لڑکا تو بہت تیز تھا، اب تو وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ اگر وہ ویڈیو امی کو دکھا دیتا یا پھر کسی کو دکھا دیتا تو میری تو پورے محلے میں بدنامی الگ ہوتی اور امی ابو سے ڈانٹ الگ پڑتی۔ میں نے پھر اسی وقت وہ نمبر ملایا تو اس لڑکے نے کال اٹھا لی۔ پھر ہنستے ہوئے وہ کہنے لگا کہ مجھے امید تھی کہ تم جلد ہی مجھے کال کر لو گی، کیونکہ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو اور میں تم سے ایسی ہی سمجھداری کی امید کر رہا تھا۔ میں نے اس کی باتوں کو اس کے غصے سے جھڑک دیا۔ کہنے لگی کہ جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کہو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کس کی اجازت سے تم نے میری ویڈیو بنائی ہے۔ وہ زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا کہ اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگے انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے، اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ تبھی میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگا، میں تم سے شادی کی بات کون کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تبھی وہ خباثت بھرے انداز میں کہنے لگا کہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں بغیر شادی کے۔ تم ایک بار مجھ سے ملاقات کر لو، ایک بار میری یہ خواہش پوری کر دو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف تمہاری یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، بلکہ میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا، اور یہ سوچ کر رونے لگی کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اب میں اس لڑکے سے کیسے جان چھڑواؤں گی۔ وہ لڑکا تو چوئنگم کی طرح چمٹ گیا تھا، اور وہ کسی بھی طرح سے میری جان چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو مجھے صاف طور پر دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی، اگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی، تو وہ یہ ویڈیو سب لوگوں کو دکھا دے گا، اور اس کے بعد میری جتنی بدنامی ہوگی وہ میں سوچ سکتی ہوں۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، یہ محلے کے لوگ تو پر کا کوا بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے، اور یہ لوگ تو رائی کا بھی پہاڑ بنا لیا کرتے تھے۔ ایسے میں اگر انہیں میری بات معلوم پڑ جاتی تو وہ لوگ مجھے نہ جانے کہاں کہاں بے عزت کرتے۔ پھر مجھے وہ ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد آنے لگی کہ جس طرح سے ایک لڑکی کی ویڈیو آؤٹ ہو جاتی ہے تو کس طرح سے وہ بدنام ہو کے رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے تک اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، کوئی اس لڑکی سے بات نہیں کرتا، کوئی اس سے رشتہ نہیں بناتا، اور آخر میں اس لڑکی کے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہ سوچ کر ہی میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اس لڑکے سے یہ ویڈیو کیسے ڈیلیٹ کرواؤں، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ بھی کسی طرح سے میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا، اس کا کیا مقصد تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ دونوں باتیں ہی میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کس طرح سے اپنا آپ اس لڑکے کو سونپ سکتی تھی، اور پھر جب میں نے اسے صاف انکار کر دیا تو تب اس نے میرا نمبر ایک دو اور لڑکوں کو دے دیا، اور پھر جب مجھے اور نمبر سے وائس میسیجز اور وہ ویڈیو موصول ہوئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں سخت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ پھر جب میں نے روتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ ان لڑکوں سے میری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دو، تم نہیں جانتے کہ میں شریف خاندان کی لڑکی ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، میرے گھر والے تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو وہ زور زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، میں تو تمہیں یہی سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی برے طریقے سے پیش آ سکتا ہوں۔ ابھی تو یہ ویڈیو میں نے صرف اپنے 2 دوستوں کو سینڈ کی ہے، اور تمہارے کہنے پر میں ان کے نمبر سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ ویڈیو سب لوگوں کے پاس موجود ہوگی،
اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کب ملنا ہے اور کہاں ملنا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر تم اسی کمرے میں رات کے وقت آ کر مجھ سے ملاقات کر لو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دن بدن میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امی مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی، کہتی کہ تم نے پیپرز کو کتنا زیادہ سر پر سوار کر لیا ہے، پیپرز نہ ہو گئے کوئی بھوت ہو گیا جو تم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ کھایا پیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، آخر کب تک تم یوں اس طرح پڑھائی میں مگن ہو کر اپنی صحت سے نظریں چراتی رہو گی؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، اور جانتی ہو کل تمہارے بابا بھی تمہیں دیکھ کر بہت فکر مند ہو رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اس کی صحت کا، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھا کرو، دیکھو اس کا چہرہ کیسے زرد پڑ گیا ہے۔ جب مجھے امی ابو کی فکر کا احساس ہوا تو میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا، اور پھر میں نے امی سے وعدہ کیا کہ میں اپنا خیال رکھوں گی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر امی ابو کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں ان سے چھپ کر یہ کام کیا ہے تو نہ جانے ان لوگوں کے دل پر کیا گزرے گی، وہ میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس لڑکے کے پھر سے بار بار میسیجز اور کالز آنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ آج رات کو تم نے لازمی ہر حال میں اوپر آنا ہے اور اوپر آ کر مجھے کال کرنی ہے، اور آج میں تم سے ملاقات کر کے ہی رہوں گا۔ تم نہیں جانتی میرے دل میں تمہارے لیے کیسے جذبات مچل رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا اور تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے میں اسے اپنے موبائل سے ہٹا دوں گا، مگر تم ایک بار مجھے مل لو۔ میں اس کی بات سن کر دل میں بری طرح سے کانپنے لگی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاؤں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا، اور یوں اپنے ماں باپ کی عزت کو روندنے کے احساس سے بھی میں بری طرح سے پریشان ہو رہی تھی۔ پھر رات کو جب سب سو گئے تو میں دبے قدموں چھت کی طرف آ گئی، اور کمرے میں آنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے کال ملائی تو وہ چھت پر سے ہوتا ہوا ہماری چھت تک آ گیا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور میں بری طرح سے پریشان تھی کہ نہ جانے اب آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا ہے، اور میں اپنی عزت اس لڑکے کے حوالے کر رہی تھی۔ یہ سوچ مجھے کسی تازیانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے چھت کی چار دیواری سے کسی کے کودنے کی آواز سنائی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بس کمرے میں آنے ہی والا تھا، اور اگر وہ مجھے آج حاصل کر لیتا، میرے پاس آ جاتا، تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی میں، اور اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو بھی اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جب ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھونے لگا تھا۔ میرے چہرے پر بال پھیلے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسنے لگا۔ مجھے اپنے چہرے پر صاف طور پر کسی کی گرم گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا، اور میرا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اور پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھوں کو کسی آگ نے چھو لیا ہو۔ میرے ہاتھ ایک دم ہی گرم ہونے لگے، بلکہ میں تو سر سے لے کر پاؤں تک دہکنے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کسی آگ کے پاس بیٹھی ہوں۔ جھٹ سے میں نے آنکھیں کھول دی، اور یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی یہاں میرے پاس میرے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ کیا، یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میں سچ مچ میں حیران پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس نمبر پر کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کافی دیر میں وہیں پر انتظار کرتی رہی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ آج میری عزت بچ گئی تھی، مگر میرے دل میں یہ تجسس جاگ رہا تھا کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، اور میں نے خود دیوار سے کودنے کی آواز سنی تھی۔ پھر وہ کہاں گیا، اور ابھی جو میرے پاس موجود تھا وہ کون تھا؟ میں انہی سوالوں میں سوچتی الجھتی اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر میں بالآخر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھے کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ میں اکثر چھت پر آتی تھی، مگر وہ لڑکا کہیں بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی کہ اس نے اچانک سے میری جان کیسے چھوڑ دی۔
کیونکہ میں نے لڑکوں کے بارے میں سنا تھا کہ جب وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کی کمزوری ان کے ہاتھ لگ جائے تو جب تک وہ اس پر ہاتھ صاف نہ کر لیں وہ لڑکی کی جان نہیں چھوڑتے، اور میں تو اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے مجھے اتنی آسانی سے جانے دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا جو اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب میں ہر چیز کو بھلا کر پیپرز کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، اور اس دن میرا بس آخری پیپر تھا۔ اس دن میں جاگ رہی تھی اور مسلسل کمرے میں ٹہلتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ میرا اس وقت چائے پینے کو دل کر رہا تھا، مگر میں رات کے اس وقت کمرے سے باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کہ مجھے عموماً رات کو اندھیرے میں ڈر لگتا تھا۔ میرا چائے پینے کا دل کر رہا تھا، اور چائے پینا میری مجبوری بھی تھی کیونکہ مجھے بار بار نیند آ رہی تھی، اور چائے پینے سے میری نیند بھاگ جایا کرتی تھی۔ تبھی مجھے باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کون ہے۔ تبھی مجھے امی کی آواز سنائی دی کہ وہ کسی بلی کو بھگا رہی تھی۔ امی کی آواز سن کر میرے دل میں اطمینان چھا گیا، اور میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو امی یہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ سامنے کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں کچن میں آ گئی تو امی چائے بنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ امی سے کہنے لگی کہ آج تو میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا، شکر ہے کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ امی نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی میٹھی سی مسکان تھی۔ امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس وقت وہ جن پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں وہ نظر مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پھر امی نے چائے بنا کر میرے ہاتھ میں کپ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ کھانا چاہتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ آج محلے کی ایک آنٹی مٹھائی لے کر آئی تھی، اور وہ مٹھائی بہت ہی زیادہ مزے کی ہے، میں نے تمہارے حصے کی رکھ دی تھی، اگر وہ مٹھائی تمہیں دوں تو تم کھا لو گی؟ میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تو امی نے ایک پلیٹ میں مجھے مٹھائی رکھ کے دی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ مٹھائی عام مٹھائی سے بالکل مختلف تھی، اور اس کا سائز بھی عام مٹھائی سے بہت بڑا تھا۔ اب جب میں نے اس کا ذائقہ چکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس قدر لذیذ ذائقہ تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں چکھا تھا، اور پھر میں وہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں عموماً مٹھائی نہیں کھاتی تھی، مجھے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اس مٹھائی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں پوری پلیٹ چٹ کر گئی، اور ابھی تک میرا مزید کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میرا تو پیٹ اس سے نہیں بڑھ رہا تھا۔ پھر فجر تک میں پڑھتی رہی اور فجر کی نماز ادا کر کے میں سو گئی۔ آج میرا پیپر سیکنڈ ٹائم تھا، اسی لیے میں کچھ دیر سو گئی تھی تاکہ آسانی کے ساتھ پیپر دے سکوں۔ آج میرا پیپر معمول سے زیادہ اچھا ہوا تھا۔ اس میں تمام وہی کوسچنز آئے تھے جو میں نے رات کو تیار کیے تھے۔ مجھے اس پیپر کی بہت ٹینشن تھی کیونکہ میری اس کی بالکل بھی تیاری نہیں تھی، اور سب سے اچھا پیپر میرا یہی ہوا تھا۔ جب میں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ میں نے گھر آتے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی، انہیں کہنے لگی کہ آج تو خلاف معمول میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ آپ جانتی ہیں میری اس پیپر کی بالکل بھی تیاری نہیں تھی، مگر سب سے اچھا یہی پیپر ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے نمبر اسی پیپر میں آئیں گے۔ امی مسکرا دی، کہنے لگی تم نے محنت بھی تو بہت کی تھی۔ تبھی میں نے امی کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ اس مٹھائی کا کمال ہے جو آپ نے رات کو مجھے دی تھی، وہ کھانے کے بعد میں نے وہی کوسچن یاد کیے جو پیپر میں آنے تھے۔ امی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی کہ کس مٹھائی کی بات کر رہی ہو؟ تبھی میں نے رات والی مٹھائی کا حوالہ دیا، کہنے لگی کہ کیا اور بھی مٹھائی ہے؟ وہ بہت مزے کی تھی اور میرا مزید کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ سن کر میری چھوٹی بہن اور امی زور زور سے ہنس پڑی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں ان کی بات پر برا مناتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگی کہ گھر میں تو کوئی مٹھائی نہیں تھی، اور میری تو رات طبیعت خراب تھی، میں تو اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں۔ لگتا ہے تم پیپر کی تیاری کرتے کرتے سو گئی تھی، اور خواب میں تم نے مٹھائی بھی کھا لی اور چائے بھی پی لی۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے خود امی کو کچن میں دیکھا تھا، میں تو جاگ رہی تھی، اور وہ برتن بھی تو میرے کمرے میں تھے۔ جب یہی بات میں نے امی کو کہی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے کمرے میں کوئی برتن نہیں تھے، میں خود صبح تمہارے کمرے کی صفائی کر کے آئی ہوں۔ اور اب میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، اتنی عجیب حرکتیں کیوں ہو رہی تھیں جن کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر میری بہن اور امی پھر سے ہنسنے لگی،
کہنے لگی کہ تم نے لگتا ہے پیپرز کو سر پر بہت زیادہ سوار کر لیا ہے، تبھی تمہیں وہ چیزیں بھی نظر آنے لگی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کو میں نظر انداز کر دیتی۔ اب میں اپنے معمولات پر غور کرنے لگی کہ میری زندگی میں بدلاؤ کب سے آ رہا تھا۔ جب سے میں اوپر کمرے میں پہلی بار ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھی اور پہلی بار میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی اور مجھے کسی نے تھام لیا تھا، اسی دن سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی تھا اوپر والے کمرے میں ہی تھا۔ مجھے یاد آیا دادی جب زندہ تھیں تو جب بھی وہ اوپر والے کمرے میں جاتی تھیں تو واپسی پر وہ کہتی تھی کہ تم لوگ اوپر والے کمرے میں نماز ادا کیا کرو اور وہیں پر قرآن پاک کی تلاوت ادا کیا کرو، کمرے میں اثرات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے وہ اثرات دور ہو جائیں گے۔ امی ان کی باتوں پر ہنس پڑتی، کہتی کہ اماں بھی آپ کون سے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں، آج کل کے زمانے میں جنات کا یہاں پر کیا کام، ان کی اپنی دنیا ہے، وہ انسانوں کی دنیا میں نہیں رہتے۔ اور تب دادی کو بہت غصہ آتا تھا، وہ کہتی تھی کہ جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور ان کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تب امی دادی کو کہتی کہ میں ان کے وجود سے انکار نہیں کر رہی، ان کا وجود بے شک ہے مگر وہ انسانوں میں نہیں رہتے، ان کی تو اپنی دنیا ہے اور ان کی زندگی کے اپنے معمولات ہیں، وہ انہی میں مصروف رہتے ہیں، زیادہ تر تو وہ ویرانوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اور تب دادی بھی خاموش ہو جاتی، یوں بھی وہ امی سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی۔ اب جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اوپر والے کمرے میں جاؤں اور اس نادیدہ ہستی کو مخاطب کرنے کی کوشش کروں جو اوپر موجود ہے، اور اس سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر یہ تجسس اتنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں ایک بار اسے مخاطب کر کے دیکھتی ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور وہ میرا دشمن نہیں تھا۔ تبھی دوپہر کے وقت جب امی کمرے میں سو رہی تھیں تو میں چپکے سے اوپر کمرے میں آ گئی۔ آج پھر میرے سامنے چھت پر نظر پڑی تو وہ لڑکا وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ لڑکا مجھے محلے میں کہیں پر نظر ہی نہیں آیا۔ اس دن سے پہلے بھی میں نے اسے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس وقت میں اوپر کمرے میں جا کر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ یہاں پر کون ہے، جو بھی ہے سامنے آئے اور مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، جیسے اس نے پہلے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی، میرے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر دھواں سا نمودار ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان کے ہیولے میں بدل گیا۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے اتنی آسانی سے میرے سامنے آ جائے گا، اور اب جب وہ میرے سامنے تھا تو مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں بے یقینی کی کیفیت میں بھی تھی۔ تبھی وہ میری حالت دیکھ کر زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا کہ تم نے خود ہی مجھے بلایا تھا اور اب خود ہی مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس سے کیا بات کروں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے ہی کیوں نظر آتے ہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو، کیوں مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہو۔ تب اس نے مجھے کہا کہ میں اس گھر میں سالوں سے رہ رہا ہوں، ہمیشہ سے اسی کمرے میں میری رہائش ہے، میں یہاں پرسکون کے ساتھ عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں کرتا، اسی لیے میں آرام سے اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ اس دن جب میں مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا تب میری تم پر نظر پڑی، اور تب میں نے تمہیں دیکھا جب تم ڈانس کر رہی تھی، اور پھر سزا کے طور پر تمہیں میں نے نیچے گرا دیا تاکہ تم دوبارہ یہ کام نہ کر سکو۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور تمہاری وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے تم پر غصہ آیا تھا، مگر تم نے پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب تم دوبارہ ڈانس کر رہی تھی تو میری نظر اس لڑکے پر پڑی جو تمہاری ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت اس کا موبائل بند کر سکتا تھا یا پھر تمہیں اس کی نظروں سے اوجھل کر سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا کیا کرنے والا ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ جب تک تم اپنی غلطی سے سبق نہ سیکھتی تو تب تک تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آنی تھی، اور پھر تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ ہونے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو کیا تم جانتے ہو جو اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا؟ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ہاں میں بہت اچھے سے یہ بات جانتا ہوں، اور میں نے شروع میں اس کو روک بھی سکتا تھا، اسے سزا بھی دے سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس دن رات کو جب تم چھت پر آئیں تو جب میں نے تمہیں یوں بے کل دیکھا تو میں تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو تبھی مجھے احساس ہوا کہ اب تمہاری سزا بہت ہو گئی ہے، اب اس لڑکے کو اس کے کیے کا مزہ چکھانا چاہیے۔ پھر جیسے ہی اس نے دیوار سے نیچے کودنے کے لیے جمپ لگایا تو میں نے اپنے جادو کے ذریعے سے اسے ایک صحرا میں پھینک دیا۔ وہ حیران پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ پھر کتنے دن تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتا رہا اور وہاں پر اس نے کافی مشکلات دیکھی، تب جا کر اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا، اور پھر اس نے توبہ طائب کر لی کہ وہ آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ اسے اب اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے تو تب میں نے اسے دوبارہ اس دنیا میں لے کر آیا۔ چونکہ ہماری دنیا اور یہاں کی دنیا میں فرق ہے، تو یہاں پر جب وہ آیا تو یہ وہی وقت تھا جب وہ یہاں سے گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے توبہ کر لی اور کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے موبائل سے میں نے تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اور تمہارا خیال بھی اس کے ذہن سے مٹا دیا تھا، اور اب وہ چاہ کر بھی تمہیں تنگ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ تمہیں کبھی بلیک میل کر سکے گا۔ اب وہ لڑکا 5 گانا نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ درس نظامی سے بھی منسلک ہو گیا ہے اور وہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے۔ جن ذات کی یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسی جن ذات نے ہی میری اس لڑکے سے جان چھڑوائی تھی، میری مدد کی تھی۔ اس کا تو پھر مجھ پر بڑا احسان تھا کہ اس کی وجہ سے میری عزت بچ گئی تھی اور میں سب کی نظروں میں رسوا ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے جنات کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، مگر یہ جن تو سب سے الگ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ مزید کوئی بات کرتی تبھی میری چھوٹی بہن وہاں پر آ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم تو لگتا ہے بالکل پاگل ہو گئی ہو، اکیلے کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ میں اس سے کہتے کہتے رک گئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، امی تمہیں نیچے بلا رہی ہیں کہ تم اچھی سی چائے بنا دو۔ اکثر ہی اب جب میں فارغ ہوتی یا پھر جب امی سو رہی ہوتی تو میں اوپر کمرے میں آ جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جن بھی فوراً ہی میرے سامنے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہوش تب آتا تھا جب امی یا چھوٹی بہن مجھے بلانے کے لیے آ جاتے تھے۔ اب امی میرے بارے میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گئی تھیں اور ابو کو کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اکیلے اوپر کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے۔ اور ابو ان کی بات پر زور سے ہنس پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا تمہاری ماں سچ کہہ رہی ہے؟ تب میں نے کندھے اچکا دیے۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا اور میں شاندار نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ میرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ابو نے میرے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کروایا تھا۔ پھر انہی دنوں میرے لیے خالہ اپنے بیٹے کے لیے دستے سوال لے کر حاضر ہو گئی۔ چونکہ یہ رشتہ دیکھا بھالا تھا اور کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس رشتے میں میری رضامندی بھی شامل تھی۔ جب امی نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے مسکرا کر ان کی رضامندی کے آگے سر جھکا دیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر خالہ کے گھر میں آ گئی۔ اس کے بعد جب میں وہاں پر گئی تو میں دوبارہ سے اس جن ذات کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چھت پر گئی۔ کافی دیر تک میں اسے آوازیں دیتی رہی، اسے بلاتی رہی، مگر وہ وہاں پر نہیں آیا۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ جن ذات مجھے وہاں پر نظر نہیں آیا تھا، اور اس بات پر میں افسردہ تھی کہ اتنا اچھا دوست مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بات کر کے میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی، اور اب جب وہ نہیں رہا تھا تو مجھے اس کی یاد آتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔